السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی۔ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ مسجد نہیں، یہ پارک کی جگہ تھی، یہاں لہٰذا اس کو مدینہ مسجد طارق روڈ میں جو ہے اسے ڈھا کر اثر نو یہاں پارک کی جو حکومت کے نقشے میں پارک تھی اس سے پارک جو ہے رہنے دیا جائے۔ تو یہ چونکہ ایک مسجد کا فیصلہ تھا اور یہ مسجد کا فیصلہ ہم کسی جس طرح کے لکل فن رجال جس کا کام اسے ساجے، ہم اگر کوئی تجارتی مسئلہ ہوگا، کاروباری مسئلہ ہوگا تو ہم جس طرح علماء اکرام سے نہیں پوچھتے، جا کے کسی تاجر سے پوچھتے۔ کوئی آنکھ کا مسئلہ ہو، کوئی بیماری ہو تو ہم مولوی صاحب کے پاس نہیں جاتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے۔ تو یہ بھی ایک مسجد کا مسئلہ ہے، تو ہم عام کسی اور سے، وکیل سے، انجینئر سے پوچھنے کے بجائے ہم آتے ہیں علماء اکرام سے پوچھیں گے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ تو آئیے ہم یہاں اس وقت موجود ہے بنوری ٹاؤن کے استاد الحدیث مولانا محمد زیب صاحب کے ساتھ، تو ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے کہا کہ بھئی یہ لائبریری کی جگہ تھی، یہ پارک کی جگہ تھی، اسے جو ہے نا پارک رہنے دیا جائے، مسجد تعمیر ہوئے اسے ڈھا کر نعوذ باللہ پارک بنایا جائے۔ تو آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اور جیسے حدیث میں ہے کہ زمین کے ٹکڑوں میں مسجد سے زیادہ کوئی افضل اور بہتر جگہ نہیں ہے، اور دنیا کی آبادیوں میں بازاروں سے بدتر جگہ نہیں ہے۔ سے کہ مسجد عبادت کے لیے ہے، اور اس میں قرآن کریم، ذکر و اذکار، نمازیں، تو یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ اس لیے مسجد یہ سب سے افضل اور بہتر زمین کے حصوں میں اور ٹکڑوں میں مساجد ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد جتنی بھی ہے یہ سب کے سب یہ اللہ کے عبادت خانے ہیں، اور ان کی طرف تشریفاً نسبت ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیوت اللہ ہے۔ جب ایک مسجد بن چکی ہے اور 40 سال سے لوگ اس میں عبادت کرتے ہیں، اور علاقے کے جو لوگ ہیں، جیسے یہ سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کی ہسپتال کی بھی ضرورت ہے، اور ان کے اسکول کی بھی ضرورت ہے، پارک کی بھی ضرورت ہے۔ وہ سوسائٹی والے اپنے ضرورتوں کو جانتے ہیں، تو سوسائٹی والے نے اس جگہ کو مسجد کے لیے وقف کیا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے NOC دی ہے، اور آپ نے طرف سے اجازت نامہ دیا ہے، انہوں نے بنایا ہے۔ تو اس مسجد کا حکم تا قیامت تک یہ مسجد ہے، اس کو نہ تبدیل کر سکتے ہیں نہ اس کو گرا سکتے ہیں۔ جو مومن ہے اور مسلمان ہے ان کا کام تعمیر ہے نہ تخریب ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے یہ ملک اسلام کے نام سے بنا ہے، اسلامی ملک ہے، اس کی ابتدا وہ اسلام ہی کے لیے تھی۔ 2 نظریوں کے بنیاد پہ یہ 2 ملک بنے ہیں، تو یہ تو ظاہر ہے کہ ہمارا ملک یہ اسلامی ملک ہے۔ اگر ہندوستان والے وہ بابری مسجد یا کوئی اور مسجد گراتے ہیں تو ہندو ہے، کافر ہے، لیکن ہمارے ملک میں جو ایک اسلامی ملک ہے، اگر اس میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو ہمارے اور وہاں کے ججوں میں، وہاں کے لوگوں میں کیا فرق ہوگا؟ اس لیے اگر کسی ہمارے بڑوں کو، جو جج صاحب ہیں، ان کو غلط معلومات کسی نے دی ہے اور انہوں نے غلط معلومات کی بنیاد پہ فیصلہ کیا ہے، تو یہ کوئی آسمانی صحیفے کا فیصلہ نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں کہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو فوری طور پہ معلومات کر کے کہ یہ سلسلہ غلط ہوا، اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس سے کہ یہ تو ایک ایسا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر بھی لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر کیسے اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ ملک کے لیے بھی، اور ہمارے اس شہر کے لیے بھی، اور ہمارے اس علاقے کے لیے، طارق روڈ جہاں مسلمانوں کی سب سے زیادہ ضرورت وہاں پر مسجد کی ہے، پارک کی نہیں ہے۔
اور وہاں کے تمام مسلمان ایک آواز ہے کہ ہمیں مسجد چاہیے، پارک نہیں چاہیے۔ تو جب مسلمانوں کی ضرورت کے لیے ہے، علاقے کی ضرورت کے لیے ہے، اور انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے 40 سال سے یہاں مسجد بنائی ہے اور وہ مسجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو میرا خیال تو یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ اس اتنے بڑے احتجاج کو ریکارڈ کیا گیا آج، تو یہ تمام احتجاجات اور مسلمانوں کے دل کو جو مجروح کیا گیا ہے، ان کو جو یقیناً ایک صدمہ پہنچا ہے، تو اس کا مداوع یہ ہے کہ اس فیصلے کو تبدیل کیا جائے، بجائے یہ کہ مسجد گرایا جائے، اس کو متبادل جگہ دیا جائے، پارک کو دوسرا جگہ دیا جائے۔ مسجد کو کسی حالت میں گرانا شرعاً، عقلاً، نقلاً نہ ہمارے اس ملک کے اندر کوئی اس کی جواز ہے، تو میری رائے تو یہ ہے، واللہ المستعان۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ بھی کہا ہے کہ یہ مسجد نہیں اقامت گاہ ہے، تو شرعاً کوئی مسجد کو اقامت گاہ کہے جہاں 40 سال سے عبادتیں ہو رہی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ بہرحال جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، مسجد مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کے الگ الگ احکام ہے، اور اقامت گاہیں جیسے ہوٹل ہیں، ہمارے گھر ہے، اس میں زمین اور آسمانوں کا فرق ہے۔ تو یہ تو بے ادبی کے الفاظ ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو اقامت گاہ کہیں، جیسے ہوٹل ہم اس کو کہیں، ہم اس کو گھر کہیں، یا اس کو حجرہ کہیں، تو یہ الفاظ یہ بے ادبی کے ہیں اور یہ انتہائی نامناسب الفاظ ہیں۔